علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، دو سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. اللہ اکبر. ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا. تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی. تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں. ہماری جماعت گئی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے. میں کہ ساڈا پاکستان بھرے پہ اتنے کمانا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں. جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں. جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے. پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں. ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے. پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں. سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں. سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے. تب اب ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی عبداللہ نے کھانے کی. عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں نہیں کھاتا. کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے. کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہیں اس میں گھی ڈالا ہوا ہے. گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے. اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے. اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اتھے گئی ہوندی. اب یہاں 7 اپ بیچاری کیا کرے اور ہاضم اللہ کیا کرے. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش. کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے. تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. والتین والزیتون. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کفال ابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ. اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر. ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے. لا
ناکل حتی نجوع، بھوک نہ لگے مت کھانا، وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ، جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے۔